ہم ملحمۃ الکبریٰ کے چوتھے سال میں کھڑے ہوئے ہیں، ابھی آگے 3 سال پڑے ہوئے ہیں۔ سر مجھے جنگ تو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں نے بارہا آپ سے عرض کیا، عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لیں گے۔ خطہ عرب میں جنگ لگنے جا رہی ہے کہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ ملحمۃ الکبریٰ آرمگیڈون سے پہلی 7 سال کی بڑی جنگ ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ عظیم میں بدلے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج میں نے ڈسکس کرنا ہے جی کچھ انٹرنیشنل افیئرز کے بارے میں۔ دنیا میں جنگوں کی آوازیں پھر سے شروع ہو گئی ہیں۔ کیا اب جنگ بندی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں یا جنگیں بڑھیں گی؟ پاک بھارت تعلقات پھر کشیدگی کا شکار تھوڑی سننے میں آ رہا ہے جی۔ انڈیا کی طرف سے پھر سے حملہ ہوگا۔ کیا انڈیا حملہ کرے گا پاکستان پر؟ اور اگر حملہ کیا تو اس بار کس طرح کی منہ کی کھائے گا؟ اور اس کے علاوہ رات گئے پاکستان نے افغانستان پر دہشت گردوں کے اس کے اوپر حملہ کیا، اس حوالے سے بھی پوچھوں گا۔ اور پوچھوں گا کہ جی کیا ٹرمپ کو نوبل انعام ملتا ہے، اور ٹرمپ کی کیا صورتحال ہے آگے کہ جی کیا یہ اس باری جنگ بندی میں یا کہیں پہ کچھ اہم کردار ہے؟ جعفری صاحب سے ہی ڈسکس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ شکر ہے سر۔ سر آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈیا ابھی بھی کچھ اپنے کو سر حرکت مجھے ایسی جنگ کرے تو گا؟ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں نے بارہا آپ سے عرض کیا کہ یہ جنگیں جو ہیں ان میں پاز کے بٹن ہیں، اس میں سٹاپ کے بٹن نکال لیے گئے ہیں۔ ہم ملحمۃ الکبریٰ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ہم ملحمۃ الکبریٰ کے چوتھے سال میں کھڑے ہوئے ہیں، ابھی آگے 3 سال پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب یہاں سے تو چیزوں نے ایسکیلیٹ ہونا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چیزیں اتنی آسانی سے ٹھیک ہو جائیں گی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ رک جائیں گی؟ ٹھیک ہے ایک آدھ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن 4 معاہدے ٹوٹ بھی جائیں گے۔ اور رہ گئی بات پاکستان کی، تو میں نے آپ کو کہا تھا انڈیا پاکستان بارڈر، انڈیا افغانستان بارڈر دونوں آؤٹ ہو رہے ہیں۔ بالکل، آپ نے گوادر والی سائڈ کا بھی گوادر والی سائڈ کہا تھا، اور ایک جملہ میں بار بار کہتا رہا ہوں، میں صرف ریمائنڈ کرنے کے لیے، کریڈٹ نہیں لینا، کریڈٹ اللہ کا ہے، کہ عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لیں گے۔ خطہ عرب میں جنگ لگنے جا رہی ہے۔ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اس وقت، وہ کیا کہتے ہیں کہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ تو اب قیامت کی چال اللہ کی طرف سے ہو گئی ہوئی ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ آرمگیڈون سے پہلی 7 سال کی بڑی جنگ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ عظیم میں بدلے گی۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کی، آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کی آبادی جب 7 کے عدد پہ ہوگی، 7 لاکھ، 7 کروڑ، 7 ارب، دنیا کی آبادی 7 ارب سے تھوڑی سی تجاوز ہوئی تھی تو کرونا میں بہت سارے لوگ چلے گئے، پھر نیچے چلی گئی۔ آج دنیا کی آبادی تقریباً لگ بھگ 7 ارب کے تھوڑا سا زیادہ ہے، نیچے چلی گئی، دوبارہ بڑھ گئی، اب یہ دوبارہ اسی طرف جائے گی۔ یہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آبادی جب 7 کی عدد پہ ہوگی تو ہر 7 میں سے 5 یا جنگوں سے یا بیماریوں سے مارے جائیں گے۔ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے آپ کے سامنے کیا چیز کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ زبان جو کائنات کی سب سے سچی زبان ہے، وہ زبان جو کائنات کی سب سے مقدس زبان ہے، وہ ہستی جو فخر خدا ہے، فخر اللہ ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا مقام کیا ہے، ان کے لفظوں کا مقام کیا ہے۔ میں بارہا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جنگ نہیں رکتی، اب یہ اس وقت رکے گی جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ میں نے بارہا آپ کو کہا گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے، میں نے بارہا آپ کو کہا تھرڈ ٹیمپل بننے جا رہا ہے، اور میں نے ایک اور حدیث کا ذکر کیا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت تک جنگ کرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ وہ لشکر جو ہے وہ آخری وقت میں امام مہدی علیہ السلام سے جا کے واصل ہوگا۔ پھر اگلا سوال پوچھا
کہ یا رسول اللہ وہ لشکر کہاں موجود ہوگا؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ بہت بڑی حدیثوں کی ایک کتاب ہے کتاب الفتن، ایسکٹالوجی میں اس سے بڑی کتاب جو ہے نا وہ نہ لکھی گئی اور نہ کمپائل کی گئی۔ وہ ساری حدیثیں جو اینڈ آف ٹائمز جو ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو ایک حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب کتاب الفتن میں جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیا گیا ہے۔ اور وہ کتاب الفتن جو ہے وہی اس دور کی نشاندہی کرتی ہے جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشد الفتنہ، فتنے کا سخت ترین دور۔ یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے۔ حالات اچھی طرف نہیں جا رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ڈرا نہیں رہا ہوں، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ جنگیں بڑھ رہی ہیں، روس، یوکرین۔ ایک اور جس کی حدیث کا ذکر کرتا ہوں میں بار بار، رسالت مآب سرور انبیاء کی حدیثوں میں ذکر ہے کہ خراسان کے ساتھ ایک بڑا ملک مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ تو خراسان کا علاقہ دیکھیں، تھوڑا سا حصہ ایران میں ہے، ایران کا صرف ایک صوبہ جو ہے وہ خراسان کا حصہ، باقی افغانستان، اس سے اوپر ازبکستان، تاجکستان، اور وہاں جو بڑا ملک ہے وہ ہے رشیا۔ روس نے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ یہ جنگ بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، تیسری جنگ عظیم کا کہہ سکتے ہیں، اسی طرح کی جنگ ہے۔ یہ اس کی چنگاریاں صرف ایشیا میں نہیں گریں گی، اس کی چنگاریاں یورپ میں، آسٹریلیا تک گر سکتی ہیں۔ اس کی چنگاریاں عرب میں بہت زیادہ گریں گی۔ غزہ سے شروع ہونے والی جنگ یمن، لبنان سے ہوتی ہوئی گلف میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ چنگاریاں عربوں کا اڑیں گی، اور مصر، شام، یہ سب اس میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے، اردن وغیرہ یہ سب شامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں کوئی اتنی کمپلیکس بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، اور یہ اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ سب کو سمجھ آ جائے۔ سو گاڈ ہیز ہز اون پلانس۔ بالکل۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ، اگر میں بارہا آپ سے عرض کی کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے بچوں کو عام سی زندگی دی، عام سی جتنی ایوریج زندگی ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو اتنی ایوریج زندگی دی، تو وہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کریں گے۔ اتنا ہی ٹائم ہے، اچھا، یعنی کہ ٹائم قریب ہی ہے، بالکل ہی۔ مجھے تو یہی لگتا ہے۔ اللہ کی مرضی، وہ بدل دے، اس کے ہاتھ میں۔ میں نے آپ کو بارہا کہا کہ میں ایک دروازے کے باہر کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ دروازہ کھلے گا تو سسٹم کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ دروازہ کھلنے میں کتنا ٹائم ہے۔ تو وہ دروازہ کھلنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ امام مہدی علیہ السلام جانے، وہ مولا صاحب الزمان جانے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جانے، وہ مجھے نہیں پتا۔ میں عام سا آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، میری کیا اوقات کہ وہ آ کے کیا فیصلے کریں گے، مجھے نہیں پتا۔ لیکن ان کے آنے کی جو ساری نشانیاں ہیں وہ کتنی دیر میں پوری ہو جائیں گی، تو میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ ابھی بتا چکا ہوں کہ اگر ہمارے بچوں کو اللہ نے عام سی زندگیاں دی تو وہ مولا صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کریں گے، کیا یہ پکی بات ہے۔ اچھا سر، اگر اب بات کریں افغانستان والی سائڈ کی، بلکہ افغانستان میں بعد میں کروں گا، پہلے بات کریں انڈیا اور پاکستان کی۔ جنگ ہے سر، اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس پر نقصان زیادہ نظر آ رہا ہے، اللہ رحم کرے، نقصان دونوں سائڈ کا زیادہ نظر آ رہا ہے، اس باری بڑا مجھے لگتا ہے اللہ رحم کرے۔ حالات اچھی انڈیکیشنز نہیں دے رہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے فرمان آگے پیچھے نہیں ہو سکے، نہیں ہو سکے، نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہوں گے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے پرائم ذات ہیں۔ ابھی تو خرب السند من الہند و خرب الہند من السین کی باری آنی ہے۔ خرب السند من الہند کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا ہم پہ حملہ کرے گا، اور پھر چائنا انڈیا پہ حملہ کرے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ گوادر کی پورٹ جو ہے نا وہ بنے گی ایسی کہ چائنا کو لامحالہ اس جنگ میں اترنا پڑ جائے گا۔ انڈیا چائنا پہ، چائنا اس پہ، انڈیا پاکستان پہ، اور چائنا انڈیا پہ۔ خرب السند من الہند و خرب الہند من السین حدیث کے لفظ ہیں۔
مجھے تو یہ نظر آتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی پرفیکٹ آدمی ہوں, میں گناہ گار آدمی ہوں, لیکن جتنے کہ میں ڈاٹ کنیکٹ کرتا ہوں مجھے تو یہ جنگ کا اسپیکٹرم یہ نظر آ رہا ہے. اور مجھے وہ جو یورپ سے 80 جھنڈوں کا جو جس کا ذکر ہے حدیث میں کہ جی وہ 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لشکر ہوں گے, تو وہ تقریباً 9,60,000 کا لشکر بنتا ہے گراؤنڈز آن دا بوٹس آن دا گراؤنڈ. تو وہ مجھے اس کا راستہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کانسٹنٹینوپل سے آئیں گے. ترکی کے اوپر بھی مسئلہ ہے, ادھر سے 10 لاکھ فوج ہوتی ہوئی ادھر آئے گی, اچھا نیٹو ہو یا کچھ ہو, مجھے ادھر بھی رولا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, افغانستان کے پاکستان کی طرف سے ادھر حملہ کیا گیا میزائل سے یا جو کچھ بھی تھا, وہ دہشت گردی کے خلاف, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی رد عمل آئے گا؟ رد کچھ عمل آئے گا سر, مجھے لگتا ہے رد عمل آئے گا. نقصان ہے, ظاہر سی بات ہے, دونوں طرف انسان ہے, بالکل اور ظاہر سی بات ہے ہمارے اس ملک کے اندر بھی چاہے فورسز ہوں چاہے عام لوگ ہوں, نقصان تو جانوں کا ہوتا ہے. بالکل. بلوچستان کے حالات خاص طور پہ آپ کے سر سامنے ہیں. نقصان تو جانوں کا ہے, لوگوں کی بہنیں, لوگوں کی بچیاں, لوگوں کے بچے, مطلب ظلم ہے. اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی نے ایک کو قتل کیا اس نے انسانیت کو قتل کیا, تو یہ سارے جتنے بھی دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں وہ بھی, اور جو لوگ ناحق جنگ مسلط کرتے ہیں وہ بھی, اللہ کی نظر میں سب برابر ہے. اللہ کی نظر میں سب برابر ہے. سر ٹرمپ کو تو نہیں ملا ابھی تک نوبل انعام, ملتا بھی نظر نہیں آ رہا. غزہ کی جنگ بھی بند نہیں ہوئی ابھی تک. ٹرمپ کو نوبل انعام ملتا بھی نظر نہیں آ رہا. غزہ کی جنگ بھی بند ہوتی نظر نہیں آ رہی. سکون تھوڑا سا آ جائے گا, اللہ فلسطینیوں کو جو ہے اپنی پناہ میں رکھے. بہت ظلم دیکھا انہوں نے, سکون شاید تھوڑا سا آ جائے, لیکن وہ ویسے ہی ہوگا جیسے سمندر کے بیچ میں کوئی جزیرہ مل جائے جہاں پہ ملاح تھوڑی دیر رک کے سستا لیں, بس اس کے بعد منزل کی طرف. منزل تو وہی ہے جس کا تعین ہو چکا ہے اور وہ وہی رہے گی. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جنگوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جنگوں کا ابھی کیا کہتے ہیں پاز کا بٹن ہے, سٹاپ کا بٹن نہیں ہوا, اور یہ کم از کم 3 سال کا بتایا کہ جی 3 سال تک یہ کچھ چلے گا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.